خوش بیٹھے ہیں. اگر آ گئے ضد پر فسانہ بھول جاؤ گے، حقیقت یاد رکھو گے فسانہ بھول جاؤ گے. ہم وہ ہیں جو حقیقت کو رقم کرتے ہیں، قصے اور کہانی پہ یقین نہیں کرتے. محترم دوستوں لوگوں، آج کا پیغام یہی ہے کہ لانگ مارچ جس میں ہمیں ریزرویشن کی مانگ کرنی ہے، انسداد فسادات بل لانا ہے، قانون بنوانا ہے، معاوضے کی باتیں ہوں گی. اس کے لیے ہمیں جواں مردی کا ثبوت دینا ہوگا. ریزرویشن اس ملک کے لیے ریزرویشن رحمت بھی ہے اور لعنت بھی ہے. جب مسلمانوں کو ریزرویشن مل جائے گا اور انصاف مل جائے گا تو ریزرویشن مسلمان اس ملک کے لیے رحمت ہے. لیکن تفریق، امتیاز اور دباؤ کی پالیسی اگر چلتی رہے گی تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. فسادات میں ہمارے لاکھوں لاکھ مسلمان متاثر ہوئے ہیں، ہزاروں شہید ہو گئے ہیں، کروڑوں اربوں کی دولت خرد کر دی گئی، لوٹ لی گئی. آپ سوچئے تو ذرا، ایک شخص تنکا جمع کر کے اپنا آشیانہ بناتا ہے، پائی جمع کر کے اپنی معیشت کو مضبوط کرتا ہے، اور گنڈے راتوں رات میں اس کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں. اور حکومت خاموش تماشائی ہے، بلکہ لوٹے جانے والوں کو ہی الٹا جیل میں بند کر دیتے ہیں. محترم دوستوں بزرگوں، میں شاید اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے قد اور اپنی حیثیت سے زیادہ بول دیا، اور اگر نہ بولا جائے گا، منہ زبان کو خاموش رکھا جائے گا تو ظالم کو اور ہی زیادہ ظلم کرنے لگے گا. ایک نئی ٹیکنیک چلی ہے، وہ ٹیکنیک یہ چلی ہے ڈیٹ چینج کر دی تھی کہ جو صاف الفاظ میں مسلم مل گیا تھا. افسران ہیں، وہ ہائی لینڈ میں پتہ نہیں اس سے بات ایک بار میں فنکشن پہ ہوں ابھی، مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، ان کو کنارے لگا دو، ان کو کنارے لگا دو. یہ کہیں سے بھی کچھ ان کی ہمدردی میں بول نہ سکے اور ظالم اپنا کھیل کھیلتا رہے. کل کے اخباروں میں آپ حضرات نے پڑھ لیا ہوگا، اس ملک میں خاص طور سے جس صوبے سے میرا تعلق ہے، صوبہ اتر پردیش، اس میں چند گنے چنے مسلم افسران تھانوں وغیرہ میں ہیں، ان کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا. ابھی آپ نے CO ضیاء الحق مرحوم کو محض اس لیے گولی کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ مظلوموں کی امداد کے لیے آگے بڑھ گیا تھا. میں حکومت یوپی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے اس کو قتل کرنے والے کی سازشی کو گرفتار نہ کیا اور جیل کی سلاخوں میں نہ پھینکا تو یاد رکھو اس مظلوموں کی امداد کے لیے جمعیت علماء صوبے کے ایک گاؤں میں تحریک چلائے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اب تم ہمارے ووٹوں سے حکومت کر رہے ہو تو ہمارے ووٹوں سے تم کو انشاءاللہ پیدل کر دیا جائے گا. ایک آواز ہے، اس آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے. میں بڑے احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ
اور اپنے صدر محترم شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ میری سازہ سرائی کو انہوں نے برداشت کیا. آپ اس تحریک کو میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کی ایک نئی تاریخ مرتب ہو رہی ہے آج. اور یہ لانگ مارچ انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا. الحمدللہ. فرینڈس کا نمبر ہے میرے پاس. پلیز کی بات نہیں حضرت مولانا حیات اللہ صاحب کی اس پرمغز اور جامع تقریر کے بعد میں حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش جو اس جلسے کی نظامت بھی فرما رہے ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اس نظامت کے علاوہ آپ لوگوں کو اس جلسے کے موضوع اس کی غائب سے اپنے بسیط خطاب سے آپ کو نوازیں. ایک تو اعلان ہے کہ یہ ایک ٹرک اور ایک سینٹرو گاڑی یہ ہریانہ کا ہے 026841 کی ٹرک ہے اور یہ کار ہے 3035. یہ ذرا غلط انداز سے کھڑی ہے کہ ان کی ہوئی گاڑیاں جیسے صحیح لگانے میں دقت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میرے محترم بزرگوں دوستوں، جمعیت علماء ہند کی جانب سے آزادی کے بعد سے خصوصاً 18 سال سے مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے اور اس میں 2 بنیادی چیزیں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے اعتبار سے ریزرویشن دلانے اور ملک میں ہزاروں ہونے والے فسادات جس نے ملک اور ملت کو زبردست نقصان پہنچایا، ملک کی شبیہ عالمی پیمانے پر بہت دھندلی کی. اور آج ہم پر روزانہ یہ نئے نئے الزامات. تو مولانا آزاد نے ایک بات فرمائی تھی کہ اپنے دل کو پہلے ٹٹولو کہ تمہارا دل صاف ہے کہ نہیں. اگر تمہارا دل صاف ہے تو بار بار صفائی دے کر اپنی حیثیت مت گراؤ. یہ صفائی دینا خود کو ایک جرم کا اقرار ہے. بار بار صفائی دے کر اپنی حیثیت مت گراؤ. تو اس وقت سے کہ آج تک ملک کا مسلمان جس نے اپنی ساری قربانیاں دی، ہمارے اکابر نے قربانیاں دی، اپنے کو کھپا دیا. اور آج ہم تانے بھی سنیں، گالیاں بھی سنیں، دھمکیاں بھی سنیں، الزامات بھی لگائے جائیں. وہ لوگ جن کو ہم ملک دشمن سمجھتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے آزادی میں کوئی رول ادا نہیں کیا بلکہ مخبری کی، دلالی کی، تلوے چاہتے ہیں انگریزوں کی. ٹھیک ہے، آپ کو دیکھ بھگ کہلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ملک ہمارا ہے، ہم ان کو کسی شمار میں نہیں لاتے. لیکن ملک میں حکمراں طبقہ، ملک کی انتظامیہ، ملک کی محکمہ خفیہ اگر اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتی ہے اور حقائق سے انحراف کرتی ہے اور غلط قسم کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ملت اسلامیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ غلط نظریہ قائم کرتی ہے، وہ غلط تھیوری بناتی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ملک کے لیے اور ملت کے لیے انتہائی خطرناک قسم کی صورتحال ہے. جمعیت علماء کے اکابر نے اس کو محسوس کیا. عموماً ہمیں سازشوں کی گہرائی کا علم نہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے. پروپیگنڈے کی دنیا میں یہ دہشت گردی کے حوالے سے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، فسادات کے حوالے سے لڑائی لڑ رہے ہیں، بے قصوروں کی رہائی کے حوالے سے لڑائی لڑ رہے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ ملک کس رخ پر جا رہا ہے؟ جمعیت علماء نے ملک کو آزاد کرایا تو ملک کو صحیح سمت دینا چاہتی ہے، ملک والوں کو صحیح رخ دینا چاہتی ہے. ہمارے اکابر نے اس ملک کو اس لیے آزاد نہیں کرایا تھا کہ ہم اپنے آنکھوں اس ملک کو برباد ہوتے دیکھیں. ہم تباہ ہوتے ہوئے ملک کو نہیں دیکھ سکتے. ہماری لڑائی ملت کی لڑائی کے ساتھ ساتھ ملک میں امن، شانتی اور انصاف کی لڑائی ہے. اس لیے اس مارچ کا نام انصاف مارچ ہے کہ ملت کو بھی حقوق دو اور ملک کے ساتھ بھی انصاف کرو. جو لوگ 20 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ بات میں ڈالنے میں وہ ملک کے غدار ہیں، وہ ملک کے دشمن ہیں، وہ خالی ملت کے دشمن نہیں. آج صورتحال یہ ہے
साथ तो हमारे महबूब हजरत मौलाना सैयद महमूद हसन मदनी, अल्लाह इनको अच्छा रखे और इनको नजर बस से बचाए। लेकिन जब आदमी मजबूत काम करता है, दुश्मन इंसानों को नापता है, दुश्मन इंसानों की सोच की गहराई में जाता है। हमारा मिजाज एक जज्बाती बयान का, हमारा मिजाज में कोई जज्बाती बयान दे दे तो हम कहते हैं वाह साहब कमाल कर दिया, कलम तोड़ दिया इसने, वाह साहब रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन जिनको अल्लाह शऊर देते हैं गहराई में जाने का, जो नफ्स को पकड़ते हैं, दुनिया उन पर बहुत गहरी निगाह रखती है। अल्लाह इनको शऊर अता फरमाए, ये बात की तह में पहुंचने की सलाहियत रखी है। और दुश्मन के लिए सबसे खतरनाक सूरत ये कि आदमी संजीदा हो, ज्यादा जोशीला न हो और गहराई में जा सके, तह में पहुंच सके। हजरत के साथ भी कई वाकयात हुए। मैं लखनऊ का वाकया बताऊं, मौलाना अब्दुल्ला हसनी का भी इंतकाल हुआ। उन्होंने कानपुर में, मैं मिजाज बता रहा हूँ इस वक्त कि मुल्क का मिजाज किस रुख पे जा रहा है, और उस रुख के बाद आपकी लड़ाई कितनी लंबी लड़ाई है और कितनी संजीदा लड़ाई है और कितनी बड़ी कुर्बानी में लड़ाई आपसे मांगती है। ये नहीं कि 4 घंटे के लिए आ गए हम तो घर में तय किया कि शाम को खाना पका के रखना। ये भी हो सकता है कि कल को आवाज देना पड़े घर से आ जाओ तो महीनों घर जाना वापस नसीब न हो। ये नियत करके यहाँ से उठना कि जब दुनिया का काबिल अपनी आवाज देंगे तो घर वालों से कह के हम आएंगे कि साहब हम कब आवे, कोई तारीख हम तय नहीं कर सकते, इसलिए कि मिल्लत और मुल्क की लड़ाई के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, बिना कुर्बानी देने में कुछ मिलता नहीं। वो कहते मतलब मुल्क का जहन किस रुख पे जा रहा है। जब एक पढ़े लिखे का जहन है तो हुक्मरानों का जहन, इंतजामिया का जहन, महकमा खुफिया का जहन क्या बन रहा हो। वो कहते हैं कि एक हिंदू दोस्त थे, पढ़े लिखे, नजमे में उनको बुलाया, आए, बहुत गहराई से सुनिएगा क्या हो रहा है इस मुल्क में। ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, तो आपके हुकूक कैसे मिलेंगे। जेलों में बंद कर दिए गए 10-10 साल, 5-5 साल, कोई चार्जशीट नहीं, क्यों आखिर ऐसा होगा। इसके पीछे राज क्या, कहानी क्या, उस कहानी को समझना पड़ेगा आपको। तो कहते हैं कि साहब आए, चाहे वह भी आना जाना हुआ, जब 1 महीने बार बार आना हुआ उनका, तो उसके बाद वो खुले। सुनिए क्या खुले। उन्होंने कहा मौलाना अब तो आपसे दोस्ती हो गई, शनासाई हो गई, ताल्लुक कायम हो गया, लेकिन जब पहली मर्तबे में यहाँ आया था, मैं मुल्क का जहन बता रहा हूँ कि दुश्मन क्या जहन बनाना चाह रहा है, और उस हवाले से आपके हुकूक क्यों पीछे जा रहे हैं। आपको लड़ाई दोनों तरह करना पड़ेगा, जहन भी साफ करना पड़ेगा और बेदार भी होना पड़ेगा, और हुक्मरानों को समझाना भी पड़ेगा और उनको वार्निंग भी देना पड़ेगी कि हमारे हुकूक नहीं देते, अगर हमको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, अगर हमको मुलाजमत मैसर नहीं, अगर हमारे लिए तुमने कोटा मुतय्यन नहीं किया और हमको किनारे लगा दिया, तो जेल में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, वही इंतजाम करो। वो कहते हैं कि 1 महीने के बाद जब वो खुले देने बनाना, जब मैं पहली मर्तबे आया, मीडिया वाले भी सुने जो संजीदा है, तो जब आपने मुझे बुलाया मेहमान खाने में, और फिर तो मैं बहुत डरता डरता आया था कि देखो क्या है जो होगा। इसलिए मदरसे दहशतगर्दी, मुसलमान दहशतगर्दी, तो जो कोई सितारे में हम बच के निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। वो कहते हैं जब आपने नीचे मुझे मेहमान खाने बुलाया तो मैं बहुत डरा सहमा था, और जब आपने कहा आइए ऊपर बैठते हैं दूसरी मंजिल पर मेहमान खाने में, तो मैंने कहा कि अब तो लगता है यहाँ से वापस जाना मुश्किल है। ये उनका बयान है अपना। और उसके बाद जब आपने खादिम से कहा चाय का इंतजाम तक मेहमान आ रहे, तो वो कहते हैं, मौलाना ने खुद बयान किया, वो कहते हैं जब आपने अपने खादिम से कहा जा लिया हो, तो मैंने कहा बस अब तो काम खत्म। ले आने का मतलब है कि कुछ चावल आएगा, चाकू आएगा और ये हमको जिम्मा करके फेंक दिया जाएगा। तो हम सांस रोक के बैठे रहे कि क्या ले आओ का मतलब क्या है। बाद में चाय आ गई, चाय भी सांस रोक कर निकले। अब 1 महीना हो गया, तो पहले दिन यहाँ आने की जो मुझ पर कैफियत तारी थी वो आपको बयान कर रहा हूँ। अब अंदाज लगाए प्लानिंग के साथ दुश्मन इस रुख पे जा रहा है, तो जाहिर बात है आपके नौजवानों को क्या वाकया था आपके सामने बयान करो। खुदा मिल्लत के साहिबजादे मौलाना मोहम्मद मदनी बैठे यहाँ, इनसे पूछिए। आज से कई साल पहले मैं कानपुर में था, साथ मौलाना मोहम्मद मदनी कौन, मौलाना असद मदनी के लड़के, मौलाना महमूद मदनी के छोटे भाई, तो कानपुर स्टेशन में उनको उतार लिया गया, आतंकवादी पकड़े गए। अब क्या सुनिए, मैं मदरसे में मगरिब का वक्त हो रहा है, अजान हो रही, क्या किया, कुछ लोगों को फोन किया, भागा भागा गया। मैंने इस सवाल करवाया साहब इलाहियों का जो डिप्टी एसपी था कौन था,
اب اس کو حقیقت والوں کو تو ہاتھ جوڑنا میں تمہاری اوقات کیا ہو؟ مجھے خالی اس سوال کے جواب دو، تم نے کیا سمجھ کے اتارا؟ یہ لکھنؤ سے چلے شتابدی سے تم نے کانپور میں کیا سمجھ کے اتارا؟ مجھے اس کا جواب دو پہلے، کیا سوچ کے اتارا؟ خالی کرتا پاجامہ اتارا؟ آپ تصور کریں ملک کا اتنا ذہن خراب ہو رہا ہے، اور اس پس منظر میں آپ کی جماعت میدان میں ملت کے حقوق کے حوالے سے، ریزرویشن کے حوالے سے، فسادات پر کیا پریشانی ہے ملک کو؟ اگر ملک میں فسادات پر ایسا قانون بن جائے کہ جس قانون کے تحت جس علاقے میں فساد ہو وہاں کے ایس پی اور وہاں کے ڈی ایم اور اعلیٰ افسر کو پہلے جواب دہ بنایا جائے اور اس کو معطل کر کے پوچھا جائے فساد ہوا کیسے اور اگر ہو گیا تو بڑھا کیسے؟ آپ مطلب میں اس لیے کہ بقول مولانا کہ ملک میں جتنے فسادات ہوئے یہ فساد کم ہے اور پولیس ایکشن زیادہ ہے، ہر جگہ پولیس نے کام کیا، ورنہ ملک میں فسادیوں کی اتنی ہمت نہیں۔ تاکہ اس ذریعے سے قانون بننا یہ ملک کے لیے قانون ہے، کیا مطلب ہے آگے اس ملک کے قانون کو نافذ کرنے کا؟ مسودہ تیار ہے اور پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہو رہا۔ یہ قانون تو سارے ملک والوں کے لیے ہے، یہ قانون تو فسادیوں کے لیے ہے، یہ قانون کو انصاف دلانے کے لیے۔ پھر جو لوگ اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ فسادی وہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمارا فساد چل نہیں پائے گا اس لیے قانون نہیں بننے دیں گے۔ فسادیوں کی شناخت کر رہا ہے یہ قانون۔ جمعیت علماء ملک کی حفاظت کے لیے، ملت کی حفاظت کے لیے سامنے، تو اس معنی کا جو ہمارے دو اہم مطالبے 21 لاکھ دستخط کرا کر فضائے ملت نے 97 اور 98 99 میں صدر جمہوریہ کو دیا کہ ریزرویشن دو اور فسادات پر قانون بناؤ۔ 15 سال کی لڑائی، آپ کی گواہ ہے، دلی گواہ ہے، 13-14 دن کی ہم نے جیل بھرو تحریک چلائی اور آخری دن وزیر اعظم کی کوٹھی گھیری۔ آج ہم پھر میدان میں ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت وہ تھا کہ ریزرویشن کی بات سننے کو تیار نہیں تھا اور آج ساری حکومتیں وعدے کر رہی ہیں، اپنے مینیفیسٹو اور منشور میں داخل کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ اب وعدے زیادہ دن چلنے والے نہیں ہیں، ورنہ وعدے کے حوالے سے تو کسی شاعر نے عجیب بات کہی تھی، بڑی پیاری بات، مجھے تو بس یہی شعر یاد ہے، پوری نظم یاد نہیں، کہ سب کچھ ہے اپنے دیش میں، سب کچھ ہے اپنے دیش میں، روٹی نہیں تو کیا، وعدہ لپیٹ لو، لنگوٹی نہیں تو کیا، سب کچھ اپنے دیش میں، روٹی نہیں تو کیا، وعدہ لپیٹ لو، لنگوٹی نہیں تو کیا۔ تو یہ وعدے اب نہیں چلیں گے۔ جمعیت علماء میدان میں آ گئی ہے، آج انصاف مارچ ہے اور یہ مارچ ملک میں ہوگا۔ وہ مسئلے اہم ہیں، سارے مسلمانوں کو آبادی کے اعتبار سے ریزرویشن، فسادات کے لیے جامع قانون جس میں انتظامیوں کو ذمہ دار مانا جائے، معاوضے میں یکسانیت لائی جائے، بے قصوروں کو جیلوں سے رہائی، 10-10 سال آپ نے بند کر کے باعزت بری کر دیا، یہ ان کی زندگیاں تباہ ہوئی، ان کا گھر برباد ہوا، اس کا ازالہ کس کے پاس ہے؟ اور اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہیں۔ ان مسائل کے حوالے سے جمعیت علماء ادھر خاص طور پر 2 دہائی سے میدان میں ہے اور اب بالکل میدان میں ہے۔ آج آپ کو یہاں بلایا گیا، آج اجلاس کے نام پر نہیں بلکہ لانگ مارچ کے نام پر آپ کو بلایا گیا۔ ہم نکلیں گے، گرفتاریاں دیں گے، ہم یہ علامتی گرفتاری دے رہے ہیں، ہم سب اجرا کریں گے، ہم ہر لائن سے قربانی دے کر، تشدد ہمارا سیوا نہیں، مارکوٹ ہمارا سیوا نہیں، لیکن آہوں میں اور صبر میں اور عزم و حوصلے میں پرامن بھی اور پرعزم بھی، انسان پرامن ہو اور ساتھ ساتھ پرعزم ہو۔ مشکل بھی پیش آتی ہے کہ یا تو حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں اور بزدلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یا اشتعال میں آ کر کے تشدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جمعیت علماء ان اکابر کی تنظیمیں جنہوں نے بزدلی میں نہیں سیکھی ہے اور جنہوں نے تشدد میں نہیں سیکھا، وہ عزم اور حوصلے کے ساتھ پرامن طور پر آزادی کی لڑائی لڑ کر ملک کو آزاد کرایا ہے اور اب ملک کے اندر کرپشن، بےایمانی، جھوٹ، فریب، وعدہ خلافی کو دور کر کے پورے ملک کے مظلوموں کو اور ملت اسلامیہ کو ان کے حق کے حوالے سے ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم حق مانگ رہے ہیں، کسی کا حق چھیننا نہیں چاہ رہے۔ اس لیے آج کا یہ اجلاس نہیں، ایک پیغام ہے، ایک بگل ہے، ایک تحریک ہے جو ملک کے کونے کونے میں چلے گی کہ یا تو ہمیں حق دے دو اور یا تم پھر کہیں اپنا بولیا بستر باندھ کر کے یا سمندر میں ڈوب جاؤ۔ جو حکومتیں ملک میں بسنے والوں کو امن نہیں دے سکتی، چین نہیں دے سکتی، حق نہیں دے سکتی، روزگار نہیں دے سکتی، تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ملک میں حکومتیں کریں۔ اس پس منظر میں یعنی شاعر کا وہ شعر مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، شاعر نے کہا تھا کہ حکومتیں ملنے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کو حق دیں، نئے چراغ جلائیں، روشنی پیدا کرے، روزگار دیں، ہر ایک کو انصاف دے، ہر ایک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرے۔ وہ جن کا
کہ جلائیں نئے چراغ، وہ جن کا فرض تھا کہ جلائیں نئے چراغ، وہ جلتے ہوئے چراغ بجھا کر چلے گئے۔ وہ جن کا فرض تھا کہ جلائیں نئے چراغ، تو جلتے ہوئے چراغ بجھا کر چلے گئے، اور تھوڑی تبدیلی کر کے کہ وہ جلتے ہوئے چراغ بجھانے میں لگے ہیں۔ تو ملت اسلامیہ کی اس تنظیم نے جو آواز دی ہے کہ ہم چراغ جلائیں گے، امن کے چراغ جلائیں گے، محبت کے چراغ جلائیں گے، حق کے حصولیابی کے چراغ جلائیں گے، ہم چراغ سے چراغ جلاتے چلے جائیں گے، اور جن لوگوں نے چراغوں کو بجھانے کا کام کر رکھا ہے ہم ان کو انشاءاللہ بجھا کر اور کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ اللہ اس اجلاس کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے بہت معزز مہمان پروفیسر محترم عالی جناب اختر الواسع صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، شکر گزار بھی ہیں، اور ان کو ہم دعوت دیتے ہیں تشریف لائیں اور اپنے قیمتی اور پرمرد خطاب سے ہم کو نہ بنائیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے متین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر۔ قابل صد احترام گرامی قدر صدر عالی قدر حضرت مولانا سید محمد عثمان منصور پوری صاحب مدد اللہ العالی، ہم سب کے محترم ہندوستانی مسلمانوں کی جواں سال اور حوصلہ مند قیادت کی علامت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما صاحبان اعزاز، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں جمعیت علماء ہند کی قیادت، بالخصوص اس کے صدر عالی قدر اور اس کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی اور ان کے رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب کو بھی کہ آپ ایک ایسے موقع پر جب ملک ایک انتہائی آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے، اور خاص طور سے اس ملک میں اقلیتیں جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ فیصلہ آپ کی قیادت نے اور ہماری قیادت نے کیا کہ ہم سوتوں کو جگانے کا کام کریں گے، ہم اس ملک کی ضمیر کو پردستک دیں گے، اور جمہوری طریقے سے جو جمعیت العلماء کی روایت رہی ہے، جمہوری اور دستوری طریقے سے ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ صاحبو، اس ملک میں ریزرویشن کی ایک پرانی بحث چلی آ رہی ہے۔ مجھے جو ریزولوشنز یہاں پر ہیں، جو مطالبے یہاں ہیں، جو اس انصاف مارچ کا مقصد بتایا گیا ہے، اس سے پوری طرح اتفاق ہے، اور میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب مسلمانوں کے ریزرویشن کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ انتہائی مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا، جبکہ ریزرویشن کا سارا کاروبار پہلے دن سے مذہب کی بنیاد پر اس ملک میں چل رہا ہے۔ اگر ایک شخص دلت ہے اور دلت ہونے کے ساتھ وہ ہندو ہے تو اس کو ریزرویشن ملتا ہے، اگر وہ سکھ ہے تو اس کو ریزرویشن ملتا ہے، اگر وہ نیو بدھسٹ ہے تو اس کو ریزرویشن ملتا ہے، لیکن اگر وہ دلت ہندو مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لے یا اسلام کو قبول کر لے تو وہ فوراً ریزرویشن سے محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنا مذہب بدلا ہوتا ہے، اپنی ذات نہیں بدلی ہوتی۔ جی
تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں ملتا، پھر وہ اس کو محروم کس طرح کر سکتے ہیں اگر وہ عیسائی ہو جائے اور یا وہ مسلمان ہو جائے؟ اس لیے دوسری بات جو ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی عمر کے ایک بڑے حصے تک ریزرویشن کا حامی نہیں رہا، لیکن اس ملک میں جو کچھ 1990 میں ہوا، جو منڈلائزیشن ہوا، جس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ 22.5% ریزرویشن ایس سی اور ایس ٹی کے لیے ہو گیا، 27% ریزرویشن پسماندہ ذاتوں کے لیے ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمان نوجوان وجہ طور پر یہ سوال کرنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ہندوستان کے مسلمان اور ان کی نوجوان نسل اس ملک کی تعمیر میں، اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کو بنانے میں اپنی بھاگیداری چاہتی ہے، اور اس بھاگیداری کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پوری طرح سے اس عمل میں شامل کیا جائے۔ ہم بھیک نہیں مانگتے، ہم شرکت چاہتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر یہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کام دیجیے، اور ہم ایک بات بتانا چاہتے ہیں، خالی دماغ اور خالی ہاتھ دونوں شیطان کے کام آتے ہیں، کسی اور کے کام نہیں آتے ہیں۔ آپ یا تو ہمیں کام دیجیے یا پھر اس ملک کی ترقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیجیے۔ جو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شامل کیا جائے ترقی میں، تو ہم اپنا حق مانگتے ہیں، اور یہ حق ہمیں ملتے ہی رہنا چاہیے۔ ایک اور بات جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اور سنگین ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ منڈل کے نام پر ایک نئی بندرگاہ اس ملک میں چل رہی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، گجرات کے اندر راجپوت او بی سی ہیں، راجستھان کے اندر پٹیل او بی سی ہیں، بہار میں بنیے او بی سی ہیں، سکم میں برہمن او بی سی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تمام ذاتوں نے اپنے آپس میں بٹوارے کر دیے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اس بندر بانٹ کو ختم کیجیے، اور جو انصاف کے تقاضے ہیں انہیں پورا کیجیے۔ 2020 میں ہندوستان ایک بڑی طاقت کے روپ میں ابھرے، اس کے بڑے خواب دیکھے جا رہے ہیں، اس کے لیے بڑی نعرے بازی بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بڑے بیانات بھی آتے ہیں، لیکن 2020 میں ہندوستان اس وقت تک ترقی کی کسی اونچائی پہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ آپ مسلمان کو برابر سے ترقی کے عمل میں شامل نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں، جب جمعیت العلماء مطالبہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دو، تو وہ مسلمان کی بات نہیں کرتی ہے، وہ ہندوستان کی بات کرتی ہے۔ اور ہم جمعیت العلماء کے اس پلیٹ فارم پہ اس بات کو ایک بار پھر دہرانا چاہتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اس ملک کا مفاد، ہندوستان کا مفاد اور مسلمان کا مفاد ایک دوسرے کے الگ نہیں۔ جو کچھ ہندوستان کے مفاد میں ہے وہی مسلمان کے مفاد میں ہے، اسی طرح جو کچھ مسلمان کے مفاد میں ہے وہی ہندوستان کے مفاد میں ہے۔ جو اس کے علاوہ سوچتا ہے وہ غلط سوچتا ہے۔ ایک اور مسئلہ جس کے اوپر کے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے جو فسادات ہو رہے ہیں، فسادات کا ایک پورا تاریخی پس منظر ہے، ہم سب اسے جانتے ہیں۔ اس ملک میں فساد اس لیے بھی کیے گئے کہ نفرت اور اناد تھا، اس ملک میں فساد پھر اس لیے کیے گئے کہ مسلمانوں سے ان کے گھروں کو اور محلوں کو خالی کرا لیا جائے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب فساد اس لیے ہوئے کہ مسلمان معاشی طور پر ترقی کرنے لگے تھے، اسی لیے ان تمام جگہوں پر جہاں پر کہ مسلمان بڑی تعداد میں تھے، ترقی کر رہے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم سب ان شہروں کے نام جانتے ہیں، وہ بنارس ہو، علی گڑھ ہو، مراد آباد ہو، احمد آباد ہو، جلگاؤں ہو، بھیونڈی ہو، جمشید پور ہو، کلکتہ ہو، روڑ قلعہ ہو، ہم سب جانتے ہیں، مئو ناتھ بھنجن ہو، کوئی بھی ہو، یہ تمام وہ شہر ہیں جو ہندوستان کے نقشے پر
شہروں کے نشان نہیں بلکہ ہمارے دلوں کے داغ بن چکے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تاریخ دہرائی نہ جائے، اور اس لیے ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی فساد ہوتا ہے تو وہ ہندوستان کی سیکولر جمہوریت کے لیے ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے، اس کے ماتھے کا کلنک بن جاتا ہے۔ ہم جب فساد کی مخالفت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ترقی کا عمل اس سے